السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و محترم صدر جلسہ اور دیگر اجلہ علماء کرام اور برادران اسلام، بزرگوں اور خواتین اسلام، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مجلس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا، جو کہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے اور جس مجلس کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ آج حقیقت میں ایک کتاب جو کہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کتاب کی تکمیل پر جسے بعض احباب نے، بعض بچوں نے اپنے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کو حفظ کیا، ضبط کیا ہے، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے کتاب اللہ کو بڑی ہی جافشانی اور بڑی ہی محنت اور مشقت کے بعد اپنی تمام آراموں کو چھوڑ کر کے، پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لو لگا کر کے اور قرآن کریم کے حفظ کے ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا حیات یہ نصوص اور یہ کلام اللہ حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ رہیں، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیوں، یہ کتاب یعنی قرآن کریم بہت ہی عظیم کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی عظمت کے بارے میں قرآن کریم میں دیکھیں، احادیث مبارکہ میں دیکھیں، بہت ساری فضیلتیں وارد ہیں، لیکن آج ہم مسلمان قرآن کریم کی فضیلتوں سے ناواقف ہیں، نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس سے ہمارا لگاؤ، آج مسلمانوں کا لگاؤ، مسلمانوں کی دلچسپیاں
ہمارے گھروں کی دلچسپیاں، ہم سب لوگوں کی محبت اتنی قرآن کریم سے نہیں جس طرح سے ایک مسلمان ہو کر کے کتاب اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر قرآن کریم کی اہمیت، قرآن کریم کی عظمت اور اس کے منقبت اور فضیلت کو دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کے سیرت پر نظر دوڑائیں، ہماری مائیں بہنیں ازواج مطہرات پر، صحابیات پر، تابعات پر نظر دوڑائیں، خواتین اسلام جو سلف صالحین میں گزری ہیں ان پر نظر دوڑائیں کہ ان کا تعلق اور ان کی دلچسپی قرآن کریم سے کس قدر تھی، اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر بھی ہمارا لگاؤ، ہمارا عمل، ہمارا شغف قرآن کریم سے کتنا ہے، یہ ظاہری معنوں پہ دلالت کرے گا کہ ہمارا لگاؤ ہے، محبت ہے ہم سے، یعنی ہمارے دلوں میں محبت ہے ظاہری طور پر، لیکن جب باریکی سے دیکھیں گے، گہرائی میں جائیں گے، باطنی طور پر ہم جائزہ لیں گے تو ہمارا عمل اور ہماری محبت زیرو پر ہے قرآن کریم کے تعلق سے۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں، اور یہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے سر رکھی ہے۔ یہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، اس کے علاوہ بہت ساری آسمانی کتابیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو نہیں جانتے ہیں۔ جو بعض کتابیں جانتے ہیں مثلا تورات، زبور، انجیل وغیرہ، یا صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، جو فی الحال اس دنیا کے اندر اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے معجزوں میں سے، قرآن کریم کی عظمت میں سے یہ ہے کہ قرآن کریم اسی وقت سے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کہ قرآن کریم من وعن، بغیر کسی تحریف و تبدیل کے، بغیر کسی رد و بدل کے محفوظ رہے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو آسمان پر اٹھا لے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے سر رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور حفظ کے وسائل میں سے، طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے جسے حفاظ کرام اپنے سینوں میں ضبط کرتے ہیں، اور چاہے اعداء اسلام، دشمنان اسلام اور اسلام کے دشمن قرآن کریم کو مٹانا چاہیں نہیں مٹا سکتے۔ آج دشمنان اسلام آج سے نہیں صدیوں سے مٹانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ معجزہ ایسا ہے کہ ختم نہیں کر سکتے۔ بہت سارے حفاظ کرام ایسے موجود ہیں کہ قرآن کریم کا ایک نسخہ بھی دو دفتیوں کے درمیان جو موجود ہے وہ نہ رہے، پھر بھی بغیر کسی رد و بدل کے ایک ذرہ کے برابر بھی اس میں کمی نہیں ہونے دیں گے۔ حفاظ کرام ایسے موجود ہیں جو ہو بہو لکھنے کے لائق ہیں اور لکھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ بہرحال یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بہت سارے اقوام کو بلندی پر پہنچا دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ضلالت کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے۔ تنزلی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ الآخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ بہت ساری قوموں کو بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے اور بہت ساری قوموں کو تنزلی اور پستی میں جا گرا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو لوگ قرآن کریم کے عظمت کو سمجھتے ہیں، جو قرآن کریم کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کریم کو کلام اللہ سمجھتے ہیں اور اپنے لیے دستور حیات مانتے ہیں، اس کے تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ترقی کے راستے کو سے طے کراتا ہے۔
اور یہ سب ہم اور آپ مشاہدہ کر چکے ہیں صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں۔ اور آپ تاریخ پہ نظر دوڑائیں، مسلمانوں کا جب بول بالا تھا، مسلمان جب دنیا پر حکومت کرتے تھے، وہ کس کے بدولت؟ صرف قرآن کریم کے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق عمل کرنے پر۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنا رشتہ قرآن کریم سے توڑ لیا، اپنے منمانی عمل کرنے لگے، قرآن کریم کو تبرک کے طور پر طاقوں میں سجانے لگے، قرآن کریم کو صرف یوں ہی جشنوں کی طرح سے استعمال کرنے لگے، قرآن کریم کو یوں ہی ہدایت نہیں سمجھے بلکہ ایک متبرک کتاب سمجھ کر کے گھروں کے میں یعنی سجانے لگے، اس وقت مسلمانوں کو پستیوں کا سامنا کرنا پڑا، مسلمان ذلیل و خوار ہوتے رہے اور آج ہو رہے ہیں۔ تعداد مسلمانوں کی گرچہ زیادہ ہے دنیا کے اندر، لیکن ان کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت اور وقار نہیں ہے، یہ ذلیل و خوار ہیں۔ وجہ کہ قرآن کریم سے ان کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، قرآن کریم کے مطابق نہ ہمارا عمل ہے، نہ ہم علماء کرام کا کما حقہ عمل ہے، نہ مسلمانوں کا، نہ خواتین اسلام کا، جو آج بڑی تعداد میں مجلسوں میں، جلسوں میں یہاں اپنے بچوں کے حفظ کے تکمیل میں حاضر ہیں۔ یہ خواتین بتلائیں کہ ان کا عمل قرآن کریم سے کتنا ہے؟ کیا ان لوگوں نے قرآن کریم کے آج صفحہ ایک صفحہ یا ایک رکوع یا ایک پارہ حفظ یعنی ناظرہ پڑھ کر کے یہاں حاضر ہوئی ہیں؟ کیا یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں؟ کیا ان لوگوں کے اندر اسلامی تعلیمات موجود ہیں؟ کیا یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ صرف خوشی کا اظہار کر لینا ہمارے لیے ترقی کے ضامن نہیں ہے۔ ضامن اس وقت جب ہمارا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، قرآن کریم جو ہم حفظ کر رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل ہو۔ بہت ساری چیزیں قرآن کریم کے تعلق سے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے تعلق سے فضیلتیں علماء کرام بیان کریں گے، اور جو کچھ دینی جذبہ رکھنے والے ہیں قرآن کریم سے اور اسلام سے، ایک مہینہ کے لیے کچھ عادی ہو جائیں گے قرآن کریم کے پڑھنے کے، لیکن سال ہا سال انہیں توفیق نہیں ہوتی ہوگی کہ قرآن کریم کو پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، لوگوں قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کو پڑھو، کیونکہ یہ کل قیامت کے دن شافع بن کے آئے گا، ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اور خصوصاً ایسے موقع پر میں اپنے بھائیوں سے اور ان حفاظ کرام اور ان کے علاوہ جتنے بھی حفاظ کرام ہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ عملی جامہ، یہ ظاہری طور پر صرف حفظ کر لینا آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا، آپ کے بھی عظمت ہے، آپ کا وقار ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، کیونکہ آپ نے اس کتاب کو حفظ کر لیا جو کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو چیز اللہ کا کلام ہو اس سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا کے یعنی ساز و سامان ایک طرف رکھ دیے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایک طرف ہو تو کلام اللہ بہتر ہوگا، بھاری اور بھرکم ہوگا۔ اور اس کے لیے اور آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ آج ہم طالبان علوم نبویہ کتاب و سنت کے پڑھنے والے اپنے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ یقین رکھیں اور آیت پختہ یقین رکھیں، یقین کامل کہ ہم دنیا میں سب سے افضل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھلائے۔ اسی طرح سے ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں۔ کل قیامت کے دن حفاظ کرام کے والدین کو جوڑا پہنایا جائے گا، تاج پوشی کی جائے گی۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو قرآن کریم کے حفظ کے لیے منتخب کیا، جبکہ آج اس مادیت کے دور میں اور آج اس اقتصاد کی طرف بڑھتے ہوئے لوگوں کے قدم کے وقت میں بہت سارے ایسے والدین
اور ایسے سرپرست قابل مبارکباد ہیں جو لوگ اپنی اولاد کو دینی مدرسوں سے جوڑتے ہیں، جو لوگ اپنے اولاد کو کتاب و سنت کے حفظ کے لیے، کتاب و سنت کے تعلیمات کو سیکھنے اور سکھلانے کے لیے منتخب کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ بہرحال باتیں بہت سی ہیں، مختصراً یہ ہے کہ حفاظ کرام اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کے بہت سارے حقوق ہیں، آپ کا حفظ کر لینا یہ کافی نہ ہوگا، بلکہ آپ اس قرآن کریم کے تعلیمات کے مطابق عمل کریں، اپنا وضع قطع، رہن سہن، لباس، پوشاک، نماز، روزہ، تمام چیزوں کی پابندی کریں۔ آپ آج ابھی تک طالب علم کہے جاتے تھے، لیکن آج آپ کے سروں پر دستار بندی ہونے کے بعد آپ کو حافظ کے نام سے گردانا جائے گا، آپ کو حفاظ کے زمرے میں شامل کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد، اپنے گھروں میں پہنچنے کے بعد بے نمازی بن جائیں، یہاں علماء کرام کی نگرانی میں رہتے ہوئے نماز ادا کریں، اور آپ کے گاؤں اور آپ کے محلیوں کے مسجدیں ویران رہیں، نماز پڑھانے والا کوئی نہ ملے، آپ بے روزے دار ہو کر کے گھومیں، آپ کے بال ان دشمنان اسلام کے بالوں کی طرح سے رہیں، آپ کا وضع قطع، آپ کا پہناؤ، آپ کا لباس ان دشمنان اسلام کی طرح سے ہو جائے۔ جو لوگ اسلام دشمن ہیں، جو لوگ اسلام کی تعلیمات کو مٹانا چاہتے ہیں، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ صحابیات اور صحابہ کرام کی سیرت کو مٹانا چاہتے ہیں، آج دیکھا جاتا ہے چاہے وہ عربی مدارس سے پڑھنے والے طلبہ ہوں، وہ ان کے اندر احساس کمتری کے وہ شکار ہیں، ان کا وضع قطع بھی، ان کا رہن سہن بھی، لباس بھی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اندر اور ایک دینی غیرت اور ایک بے غیرت انسان اور ایک اسلام سے دور انسان رہنے والے کے اندر کوئی تمیز نہیں ہو پاتی ہے کہ کیا ان کا تعلق مذہبی اسلام سے ہے، کیا ان کا تعلق مدارس اسلامیہ سے ہے، کیا ان کا تعلق کتاب و سنت سے ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کو جس طرح سے اسلام کی نعمت ملی ہے، ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ ایسے موقع پر میں تمام اخوان، تمام بھائیوں اور تمام ماں اور بہنوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو اسلام کی جو نعمت ملی ہے ہم سب کو اس کی قدر کریں، خواتین اپنی اصلاح کریں، ماں بہنیں اپنی اصلاح کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جس طرح سے آپ اپنی اولاد کو قرآن کریم کے حفظ پر ابھارتی ہیں، آپ خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرائیں۔ یہ بہت سارے حقوق ہیں قرآن کریم کے تعلق سے، اور یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی کا کلام نہیں، مخلوق نہیں ہے، جیسا کہ بعض فرقہ ضالہ کے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جس طرح سے ہمیں یہ سنہرا موقع نصیب فرمایا ہے، ہمارے سینوں میں قرآن کریم کو حفظ کرنے کی توفیق دی اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی طرح سے تا حیات ہمیں اس پر عمل کرنے اور ہمارے سینوں میں اس کو برقرار رہنے کی توفیق دے دے۔ الہ العالمین جس طرح سے ہم تمام لوگوں کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، الہ العالمین ہمیں اسلام کی نعمت کی قدر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔